ایک وقت تھا جب پورا عالم اسلام زوال کا شکار تھا۔ بیت المقدس دشمنوں کے قبضے میں تھا۔ امت کے درمیان فرقے اور خلافت کمزور، لیکن ایک شخص، ایک سادہ پرہیزگار مجاہد اٹھا اور تاریخ بدل دی۔ وہ نہ بادشاہ تھا، نہ تخت کا طلبگار، وہ صرف اللہ کا سپاہی تھا۔ یہ ہے داستان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک عظیم سپاہ سالار، ایک سچا مجاہد۔ کبھی کبھی تاریخ ایسے لوگوں کو جنم دیتی ہے جن کے کردار سے نہ صرف زمانہ متاثر ہوتا ہے بلکہ دشمن بھی ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ صلاح الدین، جنہیں مغرب والے صلادین کے نام سے جانتے ہیں، 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کرد نسل سے تھا۔ ان کے والد گرامی نجم الدین ایوب ایک نیک، بہادر اور دیانتدار شخص تھے۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم شام میں حاصل کی۔ انہیں بچپن ہی سے علم، عبادت اور تلوار سے خاص شغف تھا۔ وہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں شامل ہوئے اور اپنی ذہانت، اخلاص اور جنگی صلاحیتوں سے بہت جلد سب کی توجہ حاصل کر لی۔ مگر ان کا اصل امتحان تب شروع ہوا جب مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ ہوا اور صلاح الدین وہاں کے حکمران بنے۔ انہوں نے نہ صرف مصر کو مضبوط کیا بلکہ پورے عالم اسلام کو ایک مقصد پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ 1187 عیسوی میں جنگ حطین کے مقام پر صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبی فوجوں کو ایسی شکست دی جسے وہ کبھی بھول نہ پائے۔ اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی اور کئی سالوں بعد وہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ میں دوبارہ آ گئی۔ لیکن اصل حیرت تو تب ہوئی جب صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شہر فتح کرنے کے بعد وہ سلوک کیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، نہ کہ قتل عام، نہ لوٹ مار، نہ انتقام۔ جن دشمنوں نے اسی شہر میں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا تھا، انہی دشمنوں کو صلاح الدین نے معاف کر دیا، انہیں امن دیا اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو مکمل حفاظت کے ساتھ نکلنے کی اجازت دی۔ یہ تھا ایک فاتح کا کردار، یہ تھا اسلام کا اصل چہرہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے بلکہ ایک سچے مسلمان، ایک عابد اور انتہائی سادہ مزاج انسان بھی تھے۔ ان کے دربار میں نمود و نمائش نہ تھی، ان کے کپڑے سادہ اور کھانا عام لوگوں جیسا ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کفن کے بھی پیسے نہ تھے۔ ایسا شخص جس کے نام سے پوری صلیبی دنیا کانپتی تھی، جب دنیا سے گیا تو ہاتھ خالی تھے، مگر نام لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہا۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام عزت، غیرت، عدل اور رحم دلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کاش ہمارے دلوں میں بھی وہی غیرت جاگے، وہی اخلاص ہو اور ہم بھی صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہر سوال کا جواب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ایسی ہی مزید علمی اور تاریخی رازوں کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور سوال، ایک اور جواب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔